السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ موت یہ ایک ایسی حقیقت و سچائی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی کے علاوہ ہر مخلوق کو موت آنی ہی آنی ہے، اور عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کٹنے کا نام ہے، یہ کٹ ہی جائے گی، چاہے آرام میں، چاہے سکون میں، چاہے امیری میں، چاہے غریبی میں، چاہے دکھ سکھ میں یا بیماری میں، اس کا نام کٹنا ہے۔ اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، اور جس سبب اور ذریعہ کے ذریعے موت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ آنی ہی آنی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو خاص طور پر موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، البتہ موت کے بعد کامیابی کے لیے ہر ممکن انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ موت کے بعد جو اسٹیج ہے اس میں انسان کامیاب ہو جائے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ہم سب کو مرنا ہے ایک نہ ایک دن۔ لہذا ہم لوگوں کو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے، جو آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی، محشر کی زندگی ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاریاں کرنی چاہیے، ایمان اور توحید کے ساتھ ساتھ دوسرے نیک اعمال۔ آج ہم اپنی بہنوں کو سکھانا چاہتے ہیں میت کو نہلانے کا طریقہ۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات، اس کو مان لیجئے کہ ایک عورت ہے یا مرد ہے، جاکنی کا عالم ہے کہ اب روح نکلنے والی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سکرات الموت سے بچائے، آمین۔ تو جب روح نکلتی ہے، جو جس طرف روح جاتی ہے، انسان کی آنکھ پوری کھل جاتی ہے، پوری کھل جاتی ہے ایک دم، اور وہ روح کے پیچھے لگتی ہے۔ جیسے ہی ملک الموت روح نکال کے جانے لگتے ہیں تو جس سائیڈ میں جاتے ہیں، چاہے اس کی سالوں سے آنکھ ایسے بند ہو، لیکن جب روح نکلے گی، ملک الموت لے کر کے نکلیں گے تو اس کی آنکھ پوری کھل جائے گی ایک دم۔ چنانچہ اگر کوئی جاکنی کے عالم میں ہے اور اس کی آنکھ پوری کھل جا رہی، اوپن ہو جا رہی، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس کی روح نکل گئی۔ اب روح نکلنے کے بعد آدمی رونے اور چلانے لگتا ہے، حالانکہ رونا اور چلانا منع کیا گیا ہے۔ آدمی کا دل غمگین ہوگا، آنکھ سے آنسو بہائیں گے، کیونکہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نرمی اور محبت رکھی ہے، لیکن چیخنا اور چلانا بالکل نہیں چاہیے، بلکہ اس وقت میت کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بخشش اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جب روح لے کر کے فرشتے جاتے ہیں تو وہاں رحمت کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور دعا جو آپ کرتی ہیں انتقال ہونے کے بعد، اس پر وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ لہذا جیسے یقین ہو جائے کہ آدمی کی روح نکل گئی تو اس پر اس وقت میت کے لیے نام لے کے، یا اس کو اللہ بخش دے، اس کو جنت دے، اللہ قبر کے جب دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جان لیں، جب روح نکلنے کا وقت ہو، جاکنی کا عالم ہو، انسان اندازہ کر لیتا، اس وقت زیادہ سے زیادہ مرنے والے سے لا الہ الا اللہ کہلوانا چاہیے۔ ہمارے ابو ہیں، مان لیا ہماری بیوی ہیں، بہن ہے یا بیٹیاں ہیں، پہچان رہے کہ ابو، آدمی جان جاتا، سانس سکھڑتی ہے، ابو لا الہ الا اللہ کہو، ابو لا الہ الا اللہ کہو، کیونکہ جس آدمی کی روح کلمہ پاک پر نکلے گی، انشاءاللہ وہ کبھی نہ کبھی جنت کے اندر جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہے، معلوم کہاں سے آ گیا ہے، کہ جب مرنے کے قریب آدمی آتا ہے تو لوگ قرآن لے کے بیٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں۔ بھائی وہ مرنے والا اپنی جاکنی کے عالم میں ہے، وہ تو قرآن سمجھتا ہی نہیں ہے،
یہ کہنا کہ رحمت کے فرشتے اس وقت آ جاتے ہیں، بات ایسی نہیں، سورہ یاسین وغیرہ کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، تم اپنے مرنے والے کو سے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، تلقین کرو، کیونکہ جس کی روح لا الہ الا اللہ پر نکلے گی انشاءاللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب مان لیا روح نکل گئی، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے آپ لوگ، آنکھ کھلی رہ جاتی ہے، آنکھ چونکہ روح کے پیچھے لگتی ہے، اس کی آنکھ کو، میت کے آنکھ کو خوب دبا کر کے بند کر دیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد کھلی نہ رہے، ڈراؤنا چہرہ نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ، منہ اگر کھلا ہے اس طرح تو منہ کو ایسے دبا دیں گے، اگر بار بار کھلا تو یہاں پٹی لگا دیں گے، اگر آنکھ بھی بار بار کھل رہی تو اس پر کوئی پٹی لگا دیں گے، ہاتھ کو ایک دم سیدھا کر دیں گے، ایک دم سیدھا ہاتھ کو، یہ میرا گڑیا ہے، ہاتھ اور پیر کو ایک دم سیدھا کر دیں گے۔ اگر دونوں پیر اس طرح ہے، پھیل جاتا ہے ہاں، تو انگوٹھے سے کپڑا لے کر کے اسے باندھ دیں گے تاکہ پیر سیدھا رہے۔ بہت ساری جگہوں پر نیت بندھا دیتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ آدمی کی روح نکل گئی ہے، اب جتنی دیر ہوگی اس کا باڈی جسم ٹھنڈا ہوگا تو پھر نہلانے میں، کفنانے میں، کپڑا نکالنے میں پریشانی ہو جائے گی۔ ایک دم یہ گردن وغیرہ سیدھی کر دیں گے، آنکھ بند کر دیں گے، منہ بند کر دیں گے اور ہاتھ سیدھا کر دیں گے، یہ پیر وغیرہ ایک دم سیدھا کر دیں گے اور اس کو چادر سے اوڑھا دیں گے۔ یہ ہو گیا میت کے جنازے کے وقت۔ اب میت کو نہلانا ہے۔ پہلی بات تو یہ جان لے، میت کو وہ نہلائے جو امانت دار ہو، اور نہلانے کا طریقہ اچھی طرح سنت رسول کے مطابق وہ جانتا ہو۔ کیوں نہلانے والا امانت دار ہو؟ اس لیے امانت دار ہو کہ ہو سکتا ہے میت کے جسم پر جاگنے کے وقت کوئی ایسی علامت یا نشانی دکھے جو عام طور پر انسان اس کو برا سمجھتا ہے۔ مان لیا مرتے وقت آدمی گورا کا چہرہ کالا ہو گیا یا پیٹ کالا ہو گیا، اب وہ جا کر کے بیان کرے ارے یار اس کو تو اتنی بری موت آئی کہ اس کا منہ کالا ہو گیا تھا، یا آبلہ نکل آیا تھا، یا پھوڑا نکل آیا تھا۔ دیکھیے زندہ کی غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا مردے کی غیبت کرنا گناہ ہے، کیونکہ زندے سے تو آپ جا کر کے معافی مانگ سکتی ہیں، لیکن جو آدمی مر گیا اس سے اب معافی آپ نہیں مانگ سکتی ہیں نا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو، دیندار ہو، کہ اگر میت کے اوپر کوئی نشانی دیکھے ہاں تو اس کو جا کر کے دوسروں سے بیان نہ کرے، نہ اچھائی اور نہ برائی، اور نبی کے سنت کے مطابق وہ غسل دینا جانتے ہو۔ میرا یہ چیلنج ہے کہ 90% یہاں تک کہ بہت سارے مولوی بھی نبی کے طریقے کے مطابق، نبی کی رہنمائی کے مطابق میت کو نہلانے اور کفنانے اور قبر میں اتارنے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، کیونکہ سیکھتے نہیں، ڈیلی یہ کام نہیں آتا ہے۔ چند لوگ سیکھے ہوتے، کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے ہیں، تو سنت کے مطابق جاننا والا ہو۔ اب مان لیا ہم سنت کے مطابق جانتے ہیں، ہم امانت دار ہیں، اب پتہ لگائے گا، کوئی ایسی مشین تو نہیں ہے کہ پتہ لگ جائے کون امانت دار ہے۔ سب سے پہلے چاہے مرد کا جنازہ ہو یا عورت، چاروں طرف سے پردہ کر لیں گے۔ میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ آنگن میں لوگ چاروں طرف پردہ کر لیتے ہیں اور چھت کے اوپر سے بچیاں اور عورتیں یا مرد لوگ دیکھتے ہیں، نہ، اوپر سے بھی پردہ ہو، چاروں طرف پردہ ہو، کیونکہ وہاں صرف نہلانے والا یا پانی وغیرہ دینے والا ہو اور کوئی اس کے جسم کو نہ دیکھ سکے۔ یہ تو ہوا پردہ۔ دوسری بات، بیری کے پتے کو خوب پانی میں پکا لیا جائے، بیر کے پتے کو یا تو پانی میں پکا لیا جائے، یہاں تو نہیں ملتا، سعودی عرب میں اس کا برادہ ملتا ہے، بیری کے پتے کو کوٹ کر کے ایک دم مہندی کی طرح کرا دیتے ہیں، اس کو ایسے پانی میں گھولتے ہیں تو جھاگ نکلتا ہے۔ تو بیری کے پتے کو باؤل کر کے، گرم کر کے بالٹی میں رکھ لیں پہلے، اور کافور آپ لوگ جانتی ہوں گی، کافور کو بکا کر کے ایک بالٹی میں اس کو رکھ لیں پہلے، کیونکہ کافور میں خوشبو ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ نہلانے کے سامان رکھ لیں۔ اب ہم نہلانے جا رہے ہیں، یہاں سے لے کے پیر تک کپڑا نہیں اتارا جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شلوار ہے
تو لنگی پہنا دیا جائے تاکہ پانی ڈالنے میں نیچے آسانی ہو، اور یہاں سے یہاں تک کھول سکتے ہیں، چاہے مرد کا جنازہ ہو چاہے عورت کا جنازہ ہو۔ عورت کو عورت ہی نہلائے گی، چاہے بچی 1 دن کی ہو اور چاہے 100 سال کی ہو۔ عورت کو مرد نہیں نہلا سکتا، صرف شوہر اپنی بیوی کو اکیلے نہلا سکتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے۔ ورنہ عورت کو نہلائے گی، مرد کو نہلائیں گے۔ کوئی عورت مرد کو نہلا سکتی سوائے اپنے شوہر کو، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو نہلایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، یہی دو ہیں کہ ان دونوں میں کوئی کسی طرح کا کبھی بھی پردہ نہیں ہوتا ہے، باقی سب سے پردہ ہے۔ ایک باپ سے بیٹی کا گھٹنے کے اوپر سے کمر تک پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کا بھی پردہ ہے۔ تو میاں شوہر بیوی کو نہلا سکتا ہے، بیوی شوہر کو نہلا سکتی ہے، یہ صحیح مسئلہ ہے۔ اب ہم نہلانے جا رہے ہیں، یہ مان کر کے کہ میری بیٹی ہے، تو ایسا تو بھی نہیں ماننا بھائی، یہ نہلانے جا رہے ہیں۔ ہم ہاتھ کو ایسے سینے کے نیچے کریں اور پیٹ کو تھوڑا دبائیں، نہلا رہے ہیں، دیکھیے گا، پہلا اسٹیج یہی ہے۔ اس کو تھوڑا اٹھائیں گے، ہے نا، اب 2 آدمی ہے تو ایک ادھر سے لگا لے ایک ادھر سے لگا لے، اور اس کو پیٹ کو تھوڑا سا نچوڑیں دبا کر کے، جسم کے حساب سے۔ اب مان لیا کوئی جل گیا ہے یا کوئی پانی میں ڈوبا ہوا ملا ہے تو اس کا دوسرا مسئلہ ہے، اتنا کہ وہ بتا، تاکہ یہ دبایا جائے گا، نچوڑا جائے گا پیٹ کو۔ کیوں؟ تاکہ پیٹ میں کوئی گیس وغیرہ، ٹوائلٹ وغیرہ کچھ پھنسا ہو، پیشاب وغیرہ تو نکل جائے۔ سب سے پہلا کام ہم کر رہے ہیں نہلانے میں، دستانہ پہن لیں گے، یہ تو میں بتلایا نہیں، سب سے پہلے دستانہ پہن لیں گے تاکہ نہلانے والے کا ہاتھ نہ لگے۔ ابھی استنجا کرانا اس کو، دستانہ پہن لیں گے۔ اب اس کو اٹھائیں گے، شہناز دیکھو، اس کو نچوڑیں گے خوب، ادھر سے دبا کر کے تھوڑا، ارے طرح نہ دبائیں کہ پچھلی ٹوٹ جائے یا باڈی برداشت کر لینا سوراخ ہو جائے، تاکہ پیٹ میں کوئی چیز پھنسی ہو، پیشاب کے راستے میں کوئی چیز پھنسی ہو تو نکل جائے۔ یہ میں نے پیٹ دبا لیا۔ اس کے بعد اگر پائپ وغیرہ سے نہلا رہے ہیں یا بدھنے وغیرہ سے ٹوٹی تو نیچے سے پانی ڈالیں گے یا اندر سے پانی ڈالیں گے، اور استنجا اس کو کرائیں گے دستانہ پہن کر کے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، استنجا کریں گے، یعنی پاخانہ پیشاب کے راستے کو خوب صاف کر دیں گے ہاتھ لگا کے، دستانے سے ڈائریکٹ نہیں لگائیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ اور جان لیجئے، مان لیا ہمارے ابا بیمار ہیں، اپنے ہاتھ سے پاخانہ نہیں دھل پاتے ہیں، ہمارا بیٹا بیمار ہے، اپنے ہاتھ سے پاخانہ نہیں دھل پاتا ہے، تب بھی اس کا پاخانہ باپ کا ہم دھلیں گے، لیکن دستانہ پہن کر کے، ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ جوان بیٹے کے جسم میں ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگائیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، دستانہ پہن کر کے پاخانہ صاف کرتے، یہ تو خیر الگ مسئلہ ہوا۔ یہ پیٹ نچوڑنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ استنجا کروایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا؟ استنجا کروایا۔ استنجا کروانے کے بعد اگر کوئی غلاظت نکلی ہے، ضرورت پڑی لنگی بدلنے کی تو بدل دی جائے گی۔ مان لے کوئی میل کچھ نکلا تو اس کو بدل دیا جائے گا، دوسری لنگی پردہ رہے گا، چاہے مرد ہو چاہے کوئی عورت اگر کسی کو، تو نیچے کا حصہ وہ نہیں دیکھ سکتی ہے، اور نہ ہی مرد کے نیچے کے حصے دیکھ سکتا ہے۔ استنجا کرتے وقت دستانہ پہنا دے۔ میں نے پہلے پیٹ نچوڑا، دیکھا آپ نے، پھر اس کو استنجا کرایا، خوب صاف کر دیا۔ اب کیا کریں گے؟ اب اس کے بعد ہم وضو کرائیں گے جنازے کو، جیسے نماز کے لیے ایک زندہ انسان وضو کرتا ہے۔ البتہ ناک میں پانی یا منہ میں پانی نہیں ڈالیں گے، وضو کرائیں گے، مکمل وضو کرائیں گے۔ ہم پانی سے لے کے اس کا دونوں ہاتھ دھلیں گے، وضو ایسے ہوگا نا، پہلے ہاتھ دھلیں گے، پھر اس کے بعد انگلی کو پانی میں بھگو کر کے دانت میں ایسے لگا دیں گے۔ پانی اگر ڈالیں گے تو اندر سے غلاظت آ سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی نہ نکلے، لہٰذا ایسے جیسے مسح کرتے ہیں ایسے خوب مسح کرا دیں گے۔ ہاں،
और उसके बाद नाक में उंगली डाल करके, कानी उंगली डाल करके नाक से थोड़ा सा ऐसे वो करा देंगे, हाँ वुजू करा रहे हैं। फिर उसके बाद चेहरे को धुलेंगे, है कि नहीं। फिर 3 बार हाथ को धुलेंगे, दाहिने हाथ को, फिर 3 बार बाएं हाथ को। फिर उसके बाद सर का मसा कर देंगे, फिर उसके बाद कान का मसा कर देंगे, फिर उसके बाद पैर को धुल देंगे। समझ रहे आप लोग ने, बिल्कुल प्रैक्टिकल जान लीजिए। मैंने इसको उठाया, पहला निचोड़ा, फिर इस्तिंजा कराया, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या कराया, वुजू कराया। यहाँ तयम्मुम नहीं होगा क्योंकि उसके लिए पानी इस्तेमाल करने में कोई रुकावट नहीं है ना। अब अगर माइल कुछ और है तो हम साफ कर लेंगे, वरना मैयत को सबसे पहले दाहिने करवट करेंगे, इस तरह से कि बाया हाथ सबसे पहले ये कर लें। वो बैरी के पत्ते से अगर वो पाउडर है तो सर वगैरह धुल लें, वरना फिर अगर यहाँ पत्ता गर्म होता है, लिहाजा उसका है ही नहीं। इसको दाहिने करवट करेंगे, ऊपर पानी डाल दिया है, दाहिने करवट किया, इस तरह से बाएं करवट ना, हाँ बाएं करवट, इस तरह से कि बायां हाथ नीचे रहेगा, दाहिना हाथ ऊपर रहेगा। अब हम पानी डालेंगे, कान में कोई रुई वगैरह डाल लेंगे ताकि पानी में पान नहीं डालेंगे, और पूरा जहां तक जिस्म हाथ जा रहा है, हाँ वो ये चूंकि लुंगी पहने हैं वहां नहीं डाले, वहां हाथ नहीं लगाएंगे। कोई सुन रहे है दस्ताना पहने हो तो गांठ के नीचे, अब वजू करा दिया तो अब वहां पे न जाए, पानी लुंगी खींच करके या इस तरीके से टोटो वगैरह से इसे डाल देंगे। देख रहे हैं पानी डाल रहे हैं, और एक बार ये दाहिने करवट, फिर इसी को अब इस तरह पलट लेंगे। पहले किस करवट करेंगे, बाएं करवट, दोबारा किस करवट करेंगे, दाहिना। अब इसको पानी डालेंगे, खूब मलते हुए, हाँ जाएंगे, और नीचे भी पानी, हर जगह पानी पहुंचे। ये एक गुस्ल हुआ। मैयत को 3 बार गुस्ल दिया जा सकता है, 5 बार दिया जा सकता है, 7 बार अगर जरूरत हो तो दिया जा सकता है। ये एक गुस्ल हो गया, क्योंकि मैंने उसको बाएं करवट मैयत को लटाया, इधर से पानी डाला पूरा, और खूब हाथ चलाता रहा, हाँ। फिर उसको फिर हमने दाहिने करवट लटा दिया, फिर इसमें पानी डालते रहे, खूब धुल लिए, हाँ। ये एक गुस्ल हो गया। अब क्या करेंगे, 3 गुस्ल कम से कम देना है, ज्यादा से ज्यादा 7, 3। अब फिर दोबारा हम इधर बाएं करवट करेंगे, और ऊपर से लेके पानी डालते रहेंगे। ऊपर से पानी डालेंगे तो नीचे तक आ जाएगा ना, इस साइड में पूरा भीग जाएगा ना, तो ये करेंगे। फिर दूसरे गुस्ल में ऐसा करवट करेंगे और धुलेंगे। हो गया 2 गुस्ल। तीसरे गुस्ल में इसी दूसरे में बैरी के पत्ते से भी नहला देंगे, क्योंकि बैरी के पत्ते में खुशबू होती है, और जो जरासीम वगैरह होते हैं या गंदगी होती है या बदबू होती है वो खत्म हो जाती है। खूब मल करके नहाएंगे कि बगल वगल एकदम साफ हो जाए। आखिरी पानी, आखिरी गुस्ल अगर 3 ही बार देना है तो आखिरी गुस्ल काफूर के पानी से देंगे। आखिरी गुस्ल काफूर जो होता है ना, उसको बाल्टी में भिगो के रखे हुए हैं, हिला देते हैं, झाग हो जाता है, तो आखिरी गुस्ल काफूर के पानी से देंगे। इस पर करके पूरा डालेंगे, फिर इसको करके पूरा डालेंगे, और इसी तरह 5 देना चाहे तो ऐसे। ये है मैयत के गुस्ल का तरीका। जान गए आप लोग कि नहीं। सबसे पहले क्या किया, पेट निचोड़ा, उसके बाद क्या किया, इस्तिंजा कराया, दस्ताना पहन करके हाथ लगाएंगे, इस्तिंजा कराया। अगर कोई गलाजत गंदगी निकली तो नीचे का कपड़ा बदल देंगे, और अगर नहीं निकला तो कोई बात नहीं हुई, कपड़ा रहने देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वुजू कराएंगे, मुकम्मल वुजू, जैसे एक जिंदा आदमी वुजू करता या कराया जाता है। बस फर्क क्या है, मुंह में पानी नहीं डालेंगे, ऐसे मसा कर देंगे, नाक में उंगली डाल करके साफ कर देंगे, समझ गए ना। फिर उसके बाद ये वुजू करा लिया। वुजू कराने के बाद हमने मैयत को किस करवट बदला, बाएं करवट, इस तरह की बायां हाथ नीचे हो जाए, ऊपर हो जाए। फिर ऊपर से पानी डाल रहे हैं, हाथ पूरा चला रहे हैं। 2 आदमी गुस्ल करने वाले हैं तो वो आगे चला रहे हैं, आप पीछे चला रहे हैं। अब यह है कि चाहे मर्द हो या औरत, हाथ डायरेक्ट पाखना पेशाब के रास्ते में नहीं लगेगा, नीचे ये पैर धुला जाएगा ये। फिर उसके बाद क्या करूं, अब मैं अब इस करवट पलट लीजिए। पहले दाहिने ही के ऊपर धुला जाएगा,
ہے نا, دوبارہ یہ اب ڈالیے, یہ ایک غسل ہو گیا. پھر دوبارہ بیری کے پانی سے کر لیجیے, یا سارے پانی میں بیری کا پانی ملا لیجیے. ایسے کیے, پھر ادھر سے دھلے پورا پانی. پھر آخر والا غسل کافور کے پانی سے, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اجعلھا فی الاخیر کافورا, اخیر میں کافور میں خوشبو ہوتی ہے, اس لیے کافور. وہ روڑی روڑی ہوتی ہے, آپ لوگ کافور جانتی ہوں گی. ہاں, یہ کر لیا, یہ 3 غسل ہو گیا. اگر 5 دینا ہے تب بھی ایسے کیا جائے گا, 7 دینا ہے تب بھی, لیکن 4 نہیں, 2 نہیں, 6 نہیں, طاق ہی رہے گا, یا 3 یا 5 یا 7. اب نہلا لیں گے آپ لوگ. ہر محلے میں چاہیے کچھ نہلانے والی سنت کو بتا دیں. اب ہم نے نہلا لیا, اب کیا کریں گے, پورا بدن سوکھے رومال سے خوب بھگو دیں گے, وہ پوچھ لیں گے خوب, کہیں سوکھے نہ رہا بغل بغل میں ایک دم, ورنہ اگر گیلا رہے گا تو کفن گیلا ہو جائے گا نا. خوب سکھا دیں گے. اب اس میت کو اٹھا کر کے دوسرے 4 پائی پر رکھ لیں گے, اور نیچے جو کفن جو پہنا کے نہلائے تھے اس کو وہی بدل دیں گے, تاکہ کفن گیلا نہ ہونے پائے. ایک دم اس کو الگ رکھ دیا. اب اگر یہ عورت ہے نا, تو ہم کیا کریں گے, اس کی 3 چوٹیاں کے خوب سکھا دیا نا, 3 چوٹے کفن نیچے بچھا دیا. اگلے ہفتے میں کفن کا طریقہ بتا دوں گا. 3 چوٹیاں اس کی بنا دی ہم نے, ہے نا, 3 چوٹیاں یا 2 چوٹی, ویسے 3 زیادہ بہتر ہے, کر کے پیچھے ڈال دیں گے. ابھی کفن کرنے, اس کو سکھا لیا نا, کفن کرنے سے پہلے سندل ہے, عود ہے, خوشبو, سینٹ نہیں, خوشبو لگائیں گے. پیشانی پہ خوشبو لگا دیں گے, اللہ توفیق دے تو سندل لگا دیں گے, بغل میں لگا دیں گے, ادھر لگا دیں گے, یہاں لگا دیں گے, ہر جوڑ پر خوشبو لگا دیں گے, ہر جوڑ پر. جنازہ جتنا ہی مہکے اس سے پہلے کفن میں بھی خوب خوشبو لگا لیں گے, خوب خوشبو لگا دیں گے. عورت کے لیے زندگی میں گھر سے خوشبو, ایسی خوشبو نکال کر باہر جانا جائز نہیں جس کی خوشبو دوسرے کے ناک تک پہنچے. لیکن میت کے لیے مسئلہ نہیں ہے. خوب نہلائیں گے. سندل چاہے تو مہندی کی طرح ہوتا, بک کر کے اس پہ لگا سکتے ہیں, یہ لگا سکتے ہیں. یہاں ایک اور رواج ہے جو بڑا غلط ہے, کہ ہر ایک کو جنازہ دکھاتے ہیں, ہر ایک کو آخری دیدار کراتے ہیں. اگر اس کے کوئی قریبی ہیں تو دیکھ لیں, بوسہ بھی لے سکتے ہیں. جیسے میری ماں ہے, میری بیٹی ہے, میری بیوی ہے, میری بھانجی ہے, تو میں بوسہ بھی لے سکتا ہوں. غیر ایسا ہے تو نہیں, سب کو نہیں جنازہ دکھانا چاہیے. آخری دیدار لے جا کر کے لوگ قبرستان میں کرتے ہیں, نہیں, اس کو لے جا کر کے اب دفن کر دینا ہے. تو یہ خوشبو وغیرہ لگا کر کے جنازہ ہم نے تیار کر دیا. اب اس کو کفنانے کا طریقہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بتا دیں گے. کوئی سوال سمجھ میں آ گیا غسل دینا؟ ہاں, پورا مکمل وضو, بالکل مکمل وضو. جیسے مکمل وضو ہاتھ دھلتے ہیں, کلی کرتے تو کلی نہیں کرائیں گے, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, جھاڑتے ہیں تو اس میں انگلی سے کر دیں گے. پھر پورا چہرہ دھلیں گے, پھر یہ ہاتھ داہنا ہاتھ دھلیں گے, پھر بایاں ہاتھ 3 مرتبہ, پھر سر کا مسح کریں گے, پھر کان کا مسح کریں گے, پھر دونوں قدم دھل دیں گے. مکمل وضو کریں گے. ایک مسئلہ اور جان لیجئے, آپ نے نہلا دیا, نہلانے کے بعد دیکھا پاخانہ نکل آیا ہے, تو پھر سے نہلانا پڑے گا, وہ صاف کر کے پھر سے نہلانا پڑے گا. لیکن اگر میت ایسا ہے کہ بار بار پاخانہ نکل رہا ہے, رکتا ہی نہیں, تو روئی کا وہ بنا کر کے پاخانے کے راستے میں, استنجا کے راستے میں لگا دیں گے. پھر اس کو ویسے آخری بار نہلا کر کے ڈائریکٹ کفن میں دے دیں گے. اور اس کے لیے پیڈ وغیرہ بھی پہنایا جا سکتا ہے کہ کفن گندا نہ ہو, احتیاط کے لیے پیڈ وغیرہ بھی پہنایا جا سکتا ہے. اور کوئی سوال؟ پچھلے درس میں سوال ہوا کہ سارے لوگوں کا پانی ڈالنا ضروری ہے. ضروری نہیں, جائز ہی نہیں, یہ خرافات. پہلے زمانے میں ہم لوگوں کے علاقے میں جب ہم لوگ میت چھوٹے چھوٹے جاتے تھے تو عورتیں گھر سے مٹی دے دیتی تھیں کہ لے جا کر کے دادا کے قبر پہ میری طرف سے مٹی دینا. نہیں, عورتیں جنازہ میں نہیں جائیں گی اور نہ مٹی دینے جائیں گی. اب نہلانے والے نہلا دیا, بس کافی ہے. زیادہ کیا ہونا چاہیے ان کے لیے؟ دعا.
میت کے بخشش کے لیے دعا، اور اگر ماں باپ ہیں تو اولاد نیک بنے اور ان کے لیے دعا کریں، اولاد نیک بنے اور ماں باپ کے لیے دعا کریں، بخشش کی دعا۔ اور میت کے ساتھ کیا کرنا بہتر ہے دعا کے علاوہ؟ اگر ان کے پاس کوئی قرضہ ہے تو ان کے قرض کی ادائیگی کر دینا، ان کے ذمے کوئی حق ہے ہمارا تو چاہے ان سے ورثہ سے لیں یا معاف کر دیں، اور ان کو عزت آبرو کے ساتھ لے جا کر کے دفن کر دیں۔ جس طرح زندگی میں ایک مسلمان کی عزت اور احترام ہے، ایسے مرنے کے بعد بھی ایک مردے کی عزت اور احترام ہے۔ انسان کی حد تک ابھی احترام نہیں کہ اس کو بالکل اللہ مان لیا جائے، یا نفع پہنچانے والا مان لیا جائے، یا نقصان پہنچانے والا مان لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہوا میت کے نہلانے کا طریقہ۔ اور کوئی سوال میت کے نہلانے کے بارے میں؟